السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کے خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور آج 7 محرم الحرام ہے۔ 7 محرم الحرام کو کیا واقعہ پیش آیا یا پھر محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم باتیں کریں گے۔ جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر فضل احمد، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سر محرم الحرام کے خصوصی پروگرام کا سلسلہ ہے یہ تو ہمارا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ واقعی کربلا جو ہے وہ کیوں پیش آیا، کیوں ایسا ہوا کہ مطلب ایسی کیا نوبت آ گئی تھی کہ ان لوگوں کو سب کو جانا پڑا وہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ جو واقعہ ہے یہ سانحہ عظیم اسلامی تاریخ میں، اس سے بڑا واقعہ تو نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں پیش آیا؟ اس کے بڑے اسباب ہیں۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک معاشرہ تھا، لادینی معاشرہ، شرک، بدعت، ظلم، بربریت، عریانیت، فحاشیت سب عروج پر تھا، اور انسانیت سے سکڑتی آدمیت دم توڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ مقصد کیا تھا؟ معاشرے کی اصلاح، عبد و معبود کا رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا اسے جوڑنا تھا، یعنی عبد کو معبود سے، بندوں کو خدا سے، مخلوق کو خالق سے، محکوم کو حاکم سے ملانا یہ بہت بڑا کام تھا۔ اور پھر معاشرے میں جو گندگی موجود تھی، جو برائی موجود تھی، انہیں صاف کر کے انسان کو انسانیت کا درس دینا تھا، آدمی کو زیور آدمیت سے آراستہ کرنا تھا۔ یہ پورا ایک منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارے ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تم میرے لائے ہوئے نظام اور شریعت کے مطابق زندگی نہ بسر کرو، نہیں تمہاری تمام خواہشات، تمام معاملات زندگی کے میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ ایک اصول جب آپ سمجھ جاتی ہیں یا ناظرین سمجھ لیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کی حاکمیت کو غالب کرنا ہے، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، اللہ کا دستور نافذ کرنا ہے، یہ وہ بنیادی اہم فریضہ منصب رسالت کا قرآن کریم بتا رہا ہے۔ اس بات کو ابھی ذہن میں رکھیے، پھر ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جو یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک لادینی معاشرہ ہے جس میں شراب نوشی ہے، بدکاری، عریانیت، فحش سارا کچھ موجود تھا، ساری برائی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ پرنور زندگی میں، اس عہد ذری میں انسانوں کو صاف شفاف کر کے، اس نظام کو رائج کر کے، اس دین کی تکمیل فرما کر اللہ یعنی پردہ فرما گئے آپ۔ اس کے بعد نظام، پھر اسی نظام کو لے کر چلتے رہے خلفائے راشدین اور دیگر خلفاء، اس طرح چلتے چلتے بالآخر امیر معاویہ مسند حکومت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ان کا بھی ایک دور چلا، بہرحال جیسا بھی چلا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا، جن کو یزید کہا جاتا ہے، یہاں سے حقیقت میں ایک واقعے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یزید کا تخت نشین ہونا یہ درحقیقت عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے ایک چیلنج تھا۔ چیلنج اس لیے تھا کہ اسلام نے امیر المومنین کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہیں، کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بیان فرما دیا کہ مسلمانوں کا امیر جو ہوگا وہ کن اوصاف کا حامل ہوگا یا ہونا چاہیے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ اوصاف یزید میں ایک بھی نظر نہیں آتا۔ نظر آنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ معاشرہ
جسے آپ نے ختم کیا. جی اپنی بعثت سے پہلے جو معاشرہ تھا جس میں شراب نوشی تھی، بدکاری تھی، یعنی وہ سب کچھ تھا جو معصیت کے زمر میں آتا ہے، اس معاشرے کو جو ختم کیا تھا، ختم کرنے کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے یزید کا دور جو شروع ہوتا، پھر وہی معاشرہ اثر میں کروٹ لینے لگا. یزید کے انفرادی عمل سے، اس کے رویے سے، اس کے کردار سے، جس معاشرے کو آپ نے ختم کیا، وہ یزید اس معاشرے کی ترجمانی کرتا ہوا وہ معاشرہ پھر سے اس کی تجدید و احیا کی طرف بڑھ رہا تھا. اب جب امیر معاویہ اس دنیا میں نہیں رہے، یزید مسند نشی ہو گیا، اس کے بعد یزید کے لیے پہلی ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی حکومت کو، اس کے اقتدار کو تسلیم کر لیا جائے، لوگوں سے بیعت دی جائے. چنانچہ اس کو سب سے بڑا خطرہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہی تھا. یوں تو مدینے میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد مکے میں موجود تھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امین تھے اس نظام نبوت کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے. آپ آئے، ہم میں دے کر گئے تھے. اس نظام کو بچانا تھا، اس نظام کی حفاظت کرنا تھا، اس نظام کو بچا کر دنیا والوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا کہ اسلام وہ نہیں جو یزید کہہ رہا ہے، جس میں تمام اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ حلال کر رہا تھا. یہاں تک کہ اپنے دور میں اس نے مدینہ منورہ میں یعنی مسجد نبوی میں حملہ کرایا، خانہ کعبہ میں حملہ کرایا، اور کیا کیا مفسرین نے لکھا، مورخین نے لکھا، وہ تمام وہ نظام جو نظام باطل تھا وہ اس کی طرف جا رہا تھا. اب اس نے خط لکھا مدینے میں، حضرت اپنے گورنر جو تھے ان سے کہا کہ میری بیعت لی جائے. کس سے؟ حضرت امام حسین سے. حضرت امام حسین نے صاف انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ وہ جس کی بیعت کا تقاضا کیا جا رہا تھا وہ ان اوصاف کا حامل نہیں تھا، ان اوصاف کا مالک نہیں تھا. معلوم ہوا، ایک نقطہ اور دیتا چلوں میرے ناظرین کو، آج کے دور میں بھی ہمیں کسی کو امیر بنانا ہو، کسی کو خلیفہ بنانا ہو، یا کسی کو حکومت میں سربراہ بنانا ہو، تو ہمیں خیال کرنا ہوگا آیا وہ اوصاف، وہ صفات، وہ علامتیں، وہ نشانیاں، وہ خصوصیات اس فرد میں موجود ہیں جو مسلمانوں کی حکومت کا ذمہ دار بننے جا رہا ہے یا نہیں ہے. یہ سوچنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات، آج کے دور میں ہمیں کیا سوچنا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام وہ افراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق اور محبت کے دعوے دار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا باعث افتخار سمجھتے ہیں، ان کو یہ سوچنا ہے، ان کو یہ سمجھنا ہے کہ یزید کے خلاف یہ قیام حضرت امام حسین نے کیوں فرمایا. جیسا کہ میں نے بتایا، معاشرہ دو طرح کا سامنے ہے ہمارے. ایک الحمدللہ محمدی معاشرہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یزیدی معاشرہ. تو آج ہماری اور آپ کی آج کے دور میں ذمہ داری یہ ہے یزیدی معاشرے کو جس طرح حضرت امام حسین نے اپنی جان جعفری کے حوالے کر کے وہ انفاس قدسیہ جو آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان سب کو اللہ کی راہ میں نثار کر کے ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے قیام کر کے اور اس کے خلاف سد سکندری بن کر اب کھڑے ہو گئے تھے. آج یہ واقعہ پکار کر ہم سے کہہ رہا ہے تم اپنے معاشرے کو اسوہ حسینی کے آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھو. صحیح. کیا تمہارے معاشرے میں یزیدی معاشرے کی کوئی چیز موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے اس کو فوراً دور کرو. بالکل. یزید شراب کا عادی تھا، رسیہ تھا. اس دور میں ان کے عہد میں سارے ظاہر حاکم جن عادات کا عادی ہوتا ہے اس کے ماننے والوں میں بھی وہ عادت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. صحیح. تو اس لیے آج ہمیں یہ دیکھنا ہے
اس لمحے موجود میں، اس عہد حاضر میں ہمیں تمام دنیا کے مسلمانوں کو میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، جب ہم واقعہ کربلا بیان کریں تو اس بات کی طرف نظر رکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان جعفری کے حوالے کیوں کی؟ ظاہر سی بات ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، نظام اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے، معاشرے سے برائیوں کا قراقمہ کرنے کے لیے، اور وہ تمام منکرات، فواحشات اور وہ نواہی جو یزید جن کو نافذ کرنا چاہتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چیلنج کیا، چیلنج کیا، بلکہ اس کے خلاف قیام کیا۔ آج بھی ہمارے ملک کے باشندے ہوں یا عالم اسلام کے تمام انسان، تمام مسلمانوں کو یہ دعوت فکر ہے اس واقعے سے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ ان برائیوں کے خلاف جو حضرت امام حسین ختم کرنے کے لیے، یزید نے جو پیدا کی تھی ختم کرنے کے لیے آپ نے قیام کیا، بلاخر اپنی جان جعفری کے حوالے کر کے تمہیں اثار و قربانی کا ایک درس دے گئے کہ برائیوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا ہے، صحیح، باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ جان تو ہماری نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین جس نے کلمہ پڑھا جی اس سے اس کی جان اور اس کے مال کا سودا کر لیا ہے۔ کیا عجیب و غریب کلام ہے قرآن کریم، بیان، فصاحت، بلاغت کے لحاظ سے۔ یعنی جان دینے والا کون؟ خدا۔ ہمیں یہ زندگی کس نے بخشی ہے؟ اللہ نے۔ اور یہ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ دینے والا وہ، خریدار بھی وہ، خریدار بھی وہ۔ حالانکہ وہ چاہے تو موت دے دے، جان ختم ہو جاتی ہے، مال تباہ کر دے، کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس نے کہا میں نے مومنین کی جان اور مال ان سے خرید لیا ہے۔ اچھا، جو چیز خریدی جاتی ہے اس کی قیمت بھی ہوتی ہے جی، پھر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ رب ان لہم الجنہ، ان کے لیے جنت میں نے بنا رکھی ہے، سجا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اسی جنت کو آگے بڑھاتا ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگو میرے ان بندوں کو، ان نفوس قدسیہ کو تم مردہ نہ کہنا، خبردار وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ پھر دوسری جگہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میرے بندو، میرے ان خاص بندوں کو، میرے ان چہیتے بندوں کو جنہوں نے میرے دین کی حفاظت کے لیے، میرے دین کی بقا کے لیے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی بقا اور حفاظت کے لیے، دوام بخشنے کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم انہیں مردہ مت سمجھنا، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، اور ان کو اللہ کے یہاں رزق دیا جاتا ہے، جو نعمت غذا ان کو دی جاتی ہے اس میں بڑے خوش ہیں، فرحین بما آتا، اللہ جو کچھ ان کو عطا کر رہا ہے اس میں بڑے خوش ہیں۔ تو یہ وہ نوید ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی۔ اور حضرت امام حسین کون ہے؟ ذرا سوچیے، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تارا ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا۔ یہ وہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک۔ پھر فرماتے ہیں میرے حسین کو کم نہ سمجھنا، حسن حسین دو میرے دنیا کے پھول ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جس کو جنت کے لوگوں کے سردار کو دیکھنا ہے میرے حسین کو دیکھیں۔ یہ وہ مقام ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے نکلے. چلتے چلتے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے گزر ہوا. اتنے میں اندر سے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی. ظاہر دو ہی تو بچے تھے اس میں. آپ تڑپ گئے, کھٹکھٹایا دروازہ, اندر بیٹی نے حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا. ابا جان آگے سکتے فاطمہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں, بیٹا اس بچے کو نہیں رولانا, اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ. وہ کیا سمجھے حضرت حسین کا مقام و مرتبے کو, کیا نصیب پایا. فرماتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ اپنا پیر رکھ کے, جس میں مصطفیٰ پہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں, سینے تک آ گئے. اور جب سینے تک آ گئے, کیا مقام ہے بھائی. حضور نے حضرت ان کا منہ کھولا اور اپنا منہ کھولا اور ان کے لعاب و دہن چاٹنے لگے. یعنی جس کے زبان پر یہی تو بات ہوئی تھی یزید کے دربار پہ جب حضرت حسین کے ساتھ گستاخی کرنے کی کوشش کی, صحابی کھڑے ہو گئے, تم کیا کرتے ہو, میں ان ہونٹوں کو نبی نے چوما ہے. اور اسی طرح عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس نے جب گستاخی کرنے کی کوشش کی سرے حسین سے, صحابی کھڑے ہو گئے, کیا کر رہے ہو تم, جن ہونٹوں کو نبی نے مصطفیٰ نے چوما ہے. اور حدیث میں آتا ہے اس طرح چوس رہے تھے جیسے ہم کھجور کھاتے ہیں, کھجور کے مزے لے لے کے چوستے ہیں اس طرح. ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا, بچے جیسے آتے ہیں نا, حضرت امام حسین بھی امام حسن بھی دونوں تشریف لا رہے ہیں جیسے دروازے سے, اور دھاری دار قمیض دونوں نے پہن رکھی تھی. بچے تو دوڑتے گرتے پڑتے آتے ہیں نا, چھوٹے بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھا یہ دونوں بچے آ تو رہے لیکن چل نہیں پا رہے, گر رہے ہیں. خطبہ چھوڑا, ممبر سے اترے, دوڑ کر کے دونوں نواسوں کو گود میں اٹھا کر ادھر لے آئے. حضرت امام حسین کا مقام مرتبہ. ایک دفعہ فرماتے ہیں یہ حضرت حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے, ان سے جو محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا. تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے. تو یہ مقام شہادت. ایک اور بات ہے, حسن حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو ملا کے جو سرکار کو دیکھ وجہ سے جسمانی مماثلت میں بالکل دونوں کو کھڑے کر دو, سرکار موجود ہے جیسے تشبیہ مماثلت. تو یہ جو شہادت اس مہینے میں 10 تاریخ کو پیش کی گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں, یہ معمولی شہادت نہیں ہے. صحیح. یہ دین بچانے کی شہادت ہے, نظام مصطفیٰ کو بچانے کی شہادت ہے, نظام مرتضیٰ کو بچانے کی شہادت ہے, نظام فاروقی کو بچانے کی شہادت ہے, نظام صدیقی کو بچانے. یہ سارے نظام یہی تو ہے جو نظام مصطفیٰ ہے. صحیح. نظام مصطفیٰ ہے سب صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں جو سبق مل رہا ہے, میں ناظرین کی ذرا اور توجہ دلا دوں. ہمارا معاشرہ روز انحطاط پذیر روز بروز ہوتا جا رہا ہے, گرتا چلا جا رہا ہے. صحیح. ہم دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں, نہ ہم ماں باپ کا رتبہ سمجھتے ہیں, نہ ان کا مقام سمجھتے ہیں. اور حضرت حسین ایسے بہادر کھڑے ہوتے تھے حضور کے سامنے, اپنے بابا حضرت علی کے سامنے, ماما حضرت فاطمہ کے سامنے, یوں مجال نہیں یہ سامنے ہو تو آواز نکالیں. ادب تربیت یہ ہے. حضور نے تربیت فرمائی نا, 7 سال 7 مہینے حضور کے ساتھ رہے. تربیت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ زکوٰۃ کی کچھ کھجوریں آئیں, اور زکوٰۃ آل رسول پر بنی ہاشم پر جائز نہیں ہے. ابھی تو چھوٹے سے بچے تھے. حضرت امام حسین نے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا. حضور دور سے فرمایا کہ نکالو نکالو بیٹا نکالو, یہ آل رسول پر حرام ہے حرام ہے حرام ہے, تھوک دو تھوک. اچھا. یعنی حرام و حلال کی پہچان کیا کہنے سا.
تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آج بچوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے حضرت امام حسین کا بچپن ہے بچوں کے لیے. بالکل. جس طرح ماں باپ کی عزت، احترام اور خدمت کرتے تھے ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ ان بچوں سے راضی ہوتے ہیں جن سے ان کے ماں باپ راضی ہیں. اللہ ان بچوں سے سب ناراض ہیں جن سے ان کے ماں باپ ناراض ہیں. پھر ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ دیکھو بھائی یہ ماں باپ تمہاری جنت بھی اور جہنم بھی. یہ ساری تربیت کے حصہ ہے. آج کے دور میں بچوں کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بچپن سے، ان کی سیرت سے میں ان کو سبق دے رہا ہوں کہ آپ کو اسی طرح رہنا ہے جس طرح عقائد دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین کی تربیت فرمائی. اور یہ بھی فرمایا، قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. دیکھو بچوں، ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکی دینا، ان کے سامنے ادب سے کھڑے رہنا. یہ وہ تربیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی نے تربیت فرمائی، حضرت بی فاطمہ نے ان کی تربیت فرمائی. کیا کوئی کسر رہ سکتی تھی اس میں؟ کسر کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. نور علی نور ہے. تو آج کے دور میں ایک تو یہ سبق بچوں کے لیے ہے. نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ رات رات بھر عبادت کرتے تھے، رات رات بھر، دن میں دنیا کی خدمت، رات کو اللہ کی عبادت. کیا کہنے، سخاوت کا عالم یہ تھا کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی گیا ہی نہیں. ایک سائل آیا، آپ نماز میں تھے، دروازہ کٹکھٹایا، کچھ لکھ کے دیا. میں اپنی عزت وقار کسی سے ہم نے بتانا نہیں کر چاہتا، اپنی ضرورت بتا کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا. چونکہ مجھے آج خریدار مل گیا ہے، نہیں آپ کی طرف سے مجھے سب کچھ ملے گا. نماز میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، یعنی اس کو دینے میں اسے دوسرا عبارت لکھ کے بھیج دیا کہ میں اس در سے اگر یہ کہوں خالی ہاتھ آیا ہوں تو لوگ مانیں گے نہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے بہت کچھ ملے جھوٹ ہوگا. جیسی پرچہ گیا تڑپ گئے، 10,000 دینار لا کے اس کو دیا اور لکھ کے بھیجا. تم نے بڑی جلدی کی، اگر انتظار کرتے تو اس سے زیادہ میں تم کو دیتا. اور دل کی صفائی کا تو اتنا خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ محمد بن حنیفہ سے تھوڑی ناراضگی ہو گئی. محمد بن حنیفہ نے خط لکھا، دوڑ کر ان کے پاس آئے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. صحیح. تو میرے کہنے کا مقصد یہ بیٹا، آج کا دور جو ہے یہ پرفتن پرآشوب دور ہے. نہ ماں کا احترام ہے، نہ باپ کا احترام ہے، نہ اساتذہ کا احترام ہے. تو میں تو بچوں سے، نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں، خدا کے لیے ہم ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کرتے ہیں تو کچھ سبق بھی سیکھیں ان کی شخصیت سے، ان کی سیرت سے. بچپن میں بھی کوئی ان کی پوری زندگی میں کسی بری چیز کا ارتکاب نہیں ہے، آئینے کی طرح شفاف زندگی ہے. تو کیا ہمارے نوجوانوں کی زندگی اسی طرح آئینے کی طرح شفاف ہے؟ نہیں ہے تو سوچنا پڑے گا نا. بالکل. پھر جو بڑے ہو گیا ان سے یہ کہتا ہوں، ان کی زندگی شفاف ہے، حرام اور بری چیزوں سے پاک صاف ہے. تو کیا ہم ذکر حسین کرتے وقت یہ سوچتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، شب عاشور کی طرف آئیے، 7 محرم ہے نا، بالکل اس طرف بھی تھوڑا سا چلتے ہیں نا. وہ پانی خدا مفت دیتا ہے. خدا نے پیسہ مانگا اسے، پانی برسا دیتا ہے، بارش کر دیتا ہے، سمندر بہا دیتا ہے. پیسے مانگا ہے خدا نے؟ نہیں مانگا. تو خدا کا دیا ہوا پانی وہ محرم سے 7 محرم تک 6 محرم تک. اور امام حسین کا حوصلہ دیکھیے، لشکر یزید کا سردار حضرت حسین کے بعد جب تشریف آتا ہے وہ سوری، اور وہ پیاس کی شکایت کرتے کافی زیادہ. حضرت امام حسین نے اپنے لوگوں سے کہا، فرمایا جو کچھ پانی ہے ان کو پلا دو، پیاسے ہیں، پانی نہیں روکنا. ایک طرف ایک کردار حسینی ہے، دوسرے یزیدی کردار دیکھیے. 2 سے لے کے 6 محرم تک پانی بڑی مشکل سے مل رہا تھا ان کو. جی بالکل مل رہا تھا، مگر بہت مشکل سے. اور جب 7 محرم کا سورج طلوع ہوا، دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا.
نہر فرات جس سے کافر مشرک جانور سب پانی پی رہے ہیں. صحیح. اور اگر پانی نہیں مل رہا تو کس کو؟ خاندان نبوت کو. یزید نے عمر بن سعد کو بھیج کر کہا کہ بھائی عمر بن سعد کا بیٹا پانی مکمل بند کرا دیا اور اتنی فوجیں لگا دی 30,000 کا لشکر. بھائی تو معمولی بات تو نہیں ہے. یہاں کسی نے 132 کہا, کسی نے 72 نفوس قدسیہ کہا. اب 72 کہاں 3,000 30,000 کیا مقابلہ. حضرت بریب تو دیکھا نہیں گیا ننھے اصغر کی پیاس چیخ و پکار, علی اکبر کی پیاس, شدت پانی کے مارے تڑپنا اور ترسنا دیکھا نہیں گیا. حضرت امام حسین کے پاس آئے, آپ اجازت دیں تو میں ذرا ان سے بات کر لوں کیا پانی کے سلسلے میں. ان کے پاس گئے, سلام بھی نہیں کیا غصے میں. لشکری یزید کا سردار کیا کہتا ہے, تم نے مجھے سلام نہیں کیا, کہ تم سلام کے قابل ہو, تم کو سلام کرو. کیوں سلام کرو؟ تم نے تمہاری نیت نعوذ باللہ خاندان نبوت کو شہید کرنے کا ہے. صحیح. تو میں تمہیں کیوں سلام کروں؟ میں تو ایک کام سے آیا تھا. وہ ننھا اصغر پانی کو پی لگ رہا ہے, خدا کے لیے تھوڑا سا پانی تو اس کو دے دو. اس شقیر قلب نے پانی نہیں دیا. صحیح. پانی مکمل آج بند ہو گیا خاندان رسول پر, خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج پیاسے ہیں حضرت امام حسین, آج پیاسے ہیں علی اصغر, علی اکبر, تمام لوگ پیاسے بیٹھے. اور پھر 9 تاریخ کو مختصر ٹائم کتنا ہے؟ جی بالکل سر, بولیں آپ بتائیں. اچھا نہیں, میں ٹائم پہ چلنا چاہیے نا. جی بالکل. اب دیکھیے 9 تاریخ کا سورج طلوع ہوا, سپہر کا وقت ہوا, حضرت امام حسین کو اطلاع دی گئی لشکر حملہ کرنے آ رہے ہیں. دیکھا کہ بھائی چند آدمی کو بھیجا, ان سے کہا آج کی رات ہمیں ذرا مہلت دے دیں. پھر اچھا کل بیعت کر لو گے تو چھوڑ دیں گے, نہیں تو نہیں چھوڑیں گے. پوری رات ایک خطبہ جو دیا وہ تو دلوں کو ہلا دینے والا خطبہ تھا. اور یہاں تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبر کر کے ان کو رکھا ہوا ساتھ میں, نہیں, دل جان سے فدا ہے. کہہ رہے دیکھو رات کی تاریخی ہے, جس کو جانا چاہے جا سکتے ہو, اور جو ہاتھ پکڑ کر کسی کو سکے لے جانا چاہے جا سکتے ہو. میری طرف سے پوری اجازت ہے, چلے جاؤ. شمع حسینی کے پرواروں کو دیکھیے, اس زندگی پر لعنت ہے جو آپ کو چھوڑ کے جائیں گے گزاری جائے. ہم نہیں جائیں گے. صحیح. کوئی نہیں گیا, جبکہ یہ پتا تھا 10 محرم کی صبح جب ہوگی معرکہ ہوگا اور اس میں سارے جام شہادت نوش کر جائیں گے. صحیح. پھر حضرت محسن نے ایک کام اور کیا, جب انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے, کہ آسمان کی طرف دیکھو, فلاں آدمی کا محل, فلاں آدمی کا محل, فلاں آدمی. خوش ہو گئے سارے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے گرد اپنے ماحول میں جو برائیاں ہیں وہ ختم کر کے ایک پاکیزہ حسینی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیرہ, بہت اچھی باتیں بتائی آپ نے. جی ناظرین, دیکھا آپ نے کہ ڈاکٹر فضل احمد نے کتنی اچھی باتیں بتائی ہے 7 محرم الحرام کے حوالے سے اور سنت نبوی کے حوالے سے, کہ ہم انہی کے امتی ہیں, ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے, ان کے اسلام کے حوالے سے ہی ہمیں اسلام کے رولز کو فالو کرتے ہوئے چلنا چاہیے, عبادت میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ابھی ہماری بریک کا ٹائم ہو چکا ہے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.